بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج محمود خان اچکزئی صاحب نے مجھے سعادت بخشی کہ میرے گھر تشریف لائے۔ ان کے ساتھ اسد کیسر صاحب اسپیکر صاحب بھی تھے، سزا مہتاب صاحب بھی یہاں موجود تھے، حامد رضا صاحب بھی تھے، علامہ راجہ ناصر صاحب بھی تھے، عمر ایوب صاحب بھی تشریف لائے ہیں، اپنا سلمان راجہ صاحب بھی ہیں، مفتاح اسماعیل صاحب بھی ہیں، ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب، دیگر حضرات بھی یہاں پر موجود تھے۔ اچکزئی صاحب نے مجھ سے پہلے بھی چند ماہ پہلے بات کی تھی کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ملک میں آئین کی بالادستی کی بات ہو، کی بنیاد ہوگی، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ اور مجھے امید ہے کہ ہر سیاسی سوچ رکھنے والی جماعت، ہر سیاسی سوچ رکھنے والا شخص اس سفر میں ضرور شامل ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سب تحریک تحفظ آئین پاکستان کے تمام مکابرین، بالخصوص خان کی پارٹی کے تمام دوست، ہم انتہائی مشکور ہیں شہید خاقان عباسی کے۔ آج جمعے کے دن ایک بری خبر، بہت بری خبر ہمیں ملی تھی کہ عمران خان کو 14 سال جیل دے دی گئی ہے۔ ابھی ایک نئی خبر آئی ہے، شہید خاقان عباسی جیسے سیاسی جمہوری لوگ آئین کی جدوجہد کی اس تحریک میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں، بلکہ ان کی خواہش بھی دنوں سے تھی کہ اس سلسلے میں ہمیں 1 مہینہ یا 3-4 ہفتے میں تمام پاکستان کے ان لوگوں کو، چاہے ان کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو، کسی بھی طبقے سے ہو، کسی بھی عقیدے سے ہو، کسی بھی پارٹی سے ہو، جو پاکستان کی سالمیت، پاکستان کی بالادستی پہ یقین رکھتے ہیں، ان کا ایک اکٹھا ایک میٹنگ بلائی جائے۔ ممکن ہے، شاید مشورے سے ہم کریں گے، 3-4 ہفتے میں 1-2-3 دن تک وکلاء، جرنلسٹ، تاجر، سیاست کو سمجھنے والے لوگ، ایون ریٹائر ججز اینڈ جنرلز، ہم ان کو دعوت دیں گے۔ ہم صرف ایک میزبان یہ آدمی ہوگا، ایک میزبان تحریک تحفظ آئین پاکستان والے ہوں گے، ہم صرف میزبان ہوں گے۔ ہم پاکستانیوں سے سننا چاہتے ہیں کہ وہ ہماری رہبری کریں، ہمیں راستہ بتائیں، اور ہم سب مل کر کلیکٹیو وزڈم سے ایک ایسا راستہ لیں جس میں ہم سب کی خیر ہو۔ بسم اللہ۔ رضا جی، رضا اسپیکر صاحب، بہت شکریہ جی۔ میں شاہد خاقان عباسی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج انہوں نے ہمیں پوری مہمان نوازی بھی، جو ہماری آپس میں بات ہوئی ہے کہ ہمیں اس وقت ملک جس طرف جا رہا ہے اور جس وقت جو صورتحال ہے، اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ملک میں قانون کی حکمرانی کے لیے، رول آف لا کے لیے، ملک میں آزاد عدلیہ کے لیے، ملک میں سول سپریمیسی کے لیے، ملک میں ایک صحیح معنوں میں جمہور یعنی ڈیموکریسی کے لیے جدوجہد کی جائے، جس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے رول آف لا، آئین کی بالادستی۔ اس کے لیے آج ہم نے ایک انڈرسٹینڈنگ بنا لی ہے، اور ہماری خواہش یہ ہے کہ یہ 2-3 ہفتے میں تمام طبقات کے، اور خاص کر جو پولیٹیکل پارٹیز جو اپوزیشن سے تعلق رکھتی ہے، اس کو اکٹھا کی جائے اور ایک مشترکہ طور پر ایک عمل طے کی جائے، ایک میمورنڈم بنایا جائے کہ ہم نے اس ملک کو کیسے لے کے جانا ہے، کیونکہ چیلنج روز پر روز بہت بڑھتے جا رہے ہیں۔ آج عمران خان کو جو سزا ہوئی ہے، یہ صرف عمران خان کی سزا آج پوری عدلیہ کے لیے اوپر جو ہے نا ایک کالا دبا ہے۔ یہ آج عدلیہ جو ہے نا جو سزا ہوئی، پہلے سے منسٹر لگے ہوئے ہیں، ٹی وی اینکر لگے ہوئے ہیں، سزا کی باقاعدہ بتا رہے ہیں کہ 14 سال اور 7 سال پہلے سے بتایا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک سزا جو ہے نا آن ڈیمانڈ تھی، یعنی ایک ایگزیکٹو کے لیے جوڈیشری کو استعمال کیا جا رہا ہے، جوڈیشری کے اوپر بہت جو کمپرومائز ہو رہا ہے، اور اگر ملک اس طرح بڑھے گا تو یہ ایک بنانا ریپبلک ہے، اور ایک بنانا ریپبلک میں زندگی ممکن نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے
کہ اس ظلم کے نظام کو اور اس سسٹم کو جو اس وقت چیلنجز ہے، خاص کر امن و امان کے حوالے سے، اکانومی کے حوالے سے، دیگر، ہم سب کو جو ہے نا 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ اکٹھا ہونا ہوگا، رول آف لا، آئین کی بالادستی کے لیے. اور جب تک آئین کی بالادستی کے لیے پوری قوم متحد نہیں ہوگی، یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا. ہمیں احساس ہے اس بات کے جو بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے بارڈر پہ ہو رہا ہے. ہمیں احساس ہے اس بات پہ کہ جس طرح ججوں کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور اس سے پیسے نہیں دی جا رہا ہے. ہمیں احساس ہے اس بات کے کہ جو نوجوانوں میں مایوسی پیدا جا رہی ہے. ہم اس وقت پہ زیادہ پولیٹیکل بات نہیں کرتے. آج کا جو فیصلہ ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. اس کے خلاف جو ہے نا ہر حد تک جو بھی قانونی چارہ جوئی ہو اس کے اوپر بھرپور طور قانونی چارہ جوئی کریں گے. اور اگر ان کے ذریعے وہ یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ عمران خان یا ہم اس کو کمپرومائز ہو جائیں گے، کمپرومائز انشاءاللہ ہم نہیں کریں گے. ہمارا کمپرومائز صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ ہے کہ ملک میں آئین کی بالادستی ہو. تو انشاءاللہ ہماری اچھی بہت ڈسکشن ہوئی ہے. ہمارے ساتھ علامہ صاحب، ہمارے جو چیئرمین ہیں حامد رضا صاحب اور اچھجی صاحب، ہم سب ایک ترکی کے طور پر آئے تھے. عمر ایوب صاحب ہمارے اپوزیشن لیڈر ہیں. تو بہت اچھی ڈسکشن ہوئی. شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہے نا پرائم منسٹر رہے ہیں، ان کے ساتھ بہت اچھی ٹیم ہے. گورنر صاحب ہے، ان کی بہت بڑے خدمات ہیں، بہت آنریبل آدمی ہیں. اس طرح مفتاح صاحب ہے، مفتاح صاحب جو ہے نا اکونومسٹ ہیں. تو ایک انشاءاللہ ملک کے لیے ہم نے آگے بڑھنا ہے. یہ پاکستان ہمارا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے ہم سب نے مل کے آواز اٹھانی ہے. بہت شکریہ. سوال ہے؟ ایک منٹ آپ. سوال یہ ہے کہ ایک طرف سے جو ملک میں سیاسی عدم استحکام ہے، جو اداروں کی پالیٹکس میں انٹرفیئرنس ہے، ان کے خلاف بات جو ہے وہ کی جا رہی ہوتی ہے. لیکن پرسوں بیرسٹر گوہر نے انہی سے ملاقات کی، ان کے ساتھ بیٹھ کے سیاسی باتیں کی. تو اگر ایک طرف سے آپ چاہتے ہیں کہ ان کی پالیٹکس میں انٹرفیئرنس نہ ہو، پھر جا کے ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ بات کریں، تو ملک میں سیاسی استحکام کیسے آئے گا؟ اسد بھائی کو جواب دیں. دیکھیں، یہ تو پی ٹی آئی کا آپ جی جو بیرسٹر صاحب نے بات کی ہے اس نے اس کی وضاحت کی ہے. چونکہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال تھی اور چیف منسٹر نے ایک میٹنگ بلائی تھی، تو سیکیورٹی کے لحاظ سے ایک میٹنگ ہوئی ہے اور وہ اس کی جو ہے نا صوبائی حکومت کا مسئلہ ہے، وہ انہیں سیکیورٹی کی حوالے سے کیا تھا. سر یہ بتائیے گا آپ نے جی یہ بتائیے گا کہ مولانا فضل الرحمان بڑے خاص سیاستدان ہیں، انہیں پتہ ہے کہ اس کا جو دباؤ ہے اس کو لے کے پی ٹی آئی کسی بھی اسٹیج کے اوپر بارگیننگ کر سکتی ہے، اور جو حالیہ ملاقاتیں ہوئی ہیں اس کا نتیجہ ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں آپ کو بھی بالائے طاق رکھ کے پاکستان تحریک انصاف اپنے معاملات سیٹل کر سکتی ہے؟ صاحب اگر اسی کے ساتھ ضمنی بھی لے لیں، ہم اکثر دیکھتے رہے ہیں کہ آپ مولانا صاحب کے ساتھ، مولانا صاحب کے پاس آپ اکثر آتے جاتے بیٹھتے تھے. کافی عرصہ ہوا ہے کہ اب ہمیں وہ فاصلہ نظر آ رہا ہے، ایسا کیوں ہے؟ نہیں، مولانا صاحب انشاءاللہ جب یہاں آئین کی بالادستی کی جدوجہد شروع ہوگی، مولانا صاحب صف اول میں ہوں گے، بالکل ہوں گے اور دھڑاکے سے ہوں گے. وہ نہیں بولتا کافی ہے. جی صاحب عرضی ہے، دو چھوٹی سی باتیں. ایک تو اسد کیسر صاحب نے ایک بات کی، شاہد صاحب نے بات کی، اور ظاہر آبجیکٹو بات ہے آئین کی بالادستی. لیکن ہم دیکھتے ہیں ایٹ دا سیم ٹائم جب پشاور میں ایک میٹنگ ہوتی ہے تو بہت زیادہ بات کی جاتی ہے کہ جو جن سرکاری افسران کو سائڈ پہ بیٹھنا چاہیے، بل آف دی پیپل کو ماننا چاہیے، وہ لیڈ کر رہے ہیں. تو ایک طرف ایسا نہیں لگتا کہ خود پی ٹی آئی کے جو لیڈرز ہیں جو ایگزیکٹو کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنی ول آف دی پیپل کو بھی شاید اسرٹ نہیں کر پا رہے؟ دیکھیں جب ایک آدمی یہ کہتا ہے، ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ ہم آئین کی بالادستی پہ یقین رکھتے ہیں، تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ وہ آدمی آئین کو سمجھتا ہے. آئین ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں. ہمارے عالم، ہمارے استاد، ہمارے فوجی، ہمارے وہ، ہم سب کے فریم کی ڈیفینیشن ہے آئین. آئین ایک ایک لفظ کی تعریف کرتا ہے. آئین کو کوئی نہ چھیڑے. آئین کو میں تو الفاظ نہیں بیان کر سکتا. آرٹیکل 6 جو کچھ کہہ رہا ہے کہ اس کو چھیڑنے والا، اس کو ڈیروگیٹ کرنے والا اور ان کا ساتھ دینے والا سب کی سزا خطرناک ہے. ہم اس حد تک نہیں جاتے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان بڑی مشکل میں ہے. انٹرنیشنلی ہم تنہائی کی طرف جا رہے ہیں. افغانستان سے جسٹ فار نتھنگ پھینگے بڑا بدی اور دشمنی کی راہ اپنائی جا رہی ہے. یہ کم سے کم اس الائنس کو قبول نہیں ہے. ہم نے خدا نخواستہ اگر کہیں دشمنی کرنی ہے پاکستان کی عوام کی مرضی اور ان کی تائید سے کرنی ہے، اور اگر کسی سے دوستی کرنی ہے تو پاکستان کے مفادات کو آگے رکھ کر کرنی ہو.
जो भी ये कर रहा है मेरे ख्याल में ठीक नहीं कर रहा। उमर भाई अक्सर कहते रहते हैं, उमर अयूब भाई, कि इंडस का ये इलाका बड़ी ख़तरनाक हालत में है, बलूच पश्तून सारे गड़बड़ में है। इसका वाहिद इलाज ये है कि हम इकट्ठे मिल बैठ के सब किसी भी तबके का किसी भी, यानी हमने एक ऐसे पाकिस्तान की तश्कील नौ करनी है जिसमें किसी तबके का, किसी अकीदे का, किसी फ़र्द का, किसी ज़ुबान का, किसी मज़हब का दूसरे पे बालादस्ती ना हो। एक अच्छा पाकिस्तान जिसमें सब शामिल हों, सब अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी करें और आइन की कुछ मेरा बराबरी। थैंक यू वेरी मच। देखिए एक बात देखिए एक बात सुन लें। ये जी ये बात कर ले शायद सर। दो इल्ज़ामात हैं कि वो मज़हब का इस्तेमाल करते हैं और दूसरा वो बात ये है, पहले हमारी जो आज का मकसद है वो सुन लें, जो तकदीर साहब ने बयान किया है। ये अलायंस जो है सिर्फ और सिर्फ आइन की बालादस्ती के लिए, क्योंकि हम सब ये समझते हैं कि मुल्क के तमाम मसाइल का हल आइन की बालादस्ती में है। ना ये इलेक्टोरल अलायंस है, ना ये इक़्तिदार की कशमकश का अलायंस है। सिर्फ मुल्क में मुल्क के मसाइल के हल के लिए एक जो रास्ता है, आइन का रास्ता है, ये उसकी कोशिश का अलायंस है और कोई इसका ज़ाती या सियासी मकसद इसके अलावा नहीं है। इस बात पर हम सब मुत्तफ़िक़ हैं और हमें उम्मीद है कि मौलाना साहब भी इसके अंदर ज़रूर शामिल होंगी, क्योंकि इसके अलावा हमें कोई रास्ता मुल्क को आगे ले जाने का नज़र नहीं आता। किसी और के पास है तो बता दें। सर इस हवाले से एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा सर, जिससे आपने एक्सप्लेन किया, ये बताइएगा कि जो अभी आपने आइन की बालादस्ती की बात की, क्या इससे रिलेटेड कोई अगले दिनों में हमें प्रोटेस्ट, एहतजाज या धरने की सूरत में कोई मुश्तरका सूरत आपकी मुताबिक नजर आ सकती है? सेकेंडली उमर अयूब साहब से ये क्वेश्चन है सर, जिस तरह अभी आपके मुज़ाकरात चल रहे हैं गवर्नमेंट के साथ, आज का जो फैसला है, क्या आप मुज़ाकरात आपसे किसी मुताबिर हो सकते हैं? ठीक है जी। सर आइन की बालादस्ती पे तो मौजूदा अगर आप लोगों से, हुकूमत से भी पूछो, वो भी यकीन कहते हैं जी आइन तो बालादस्त है। द रियल वो यही कहते हैं, द रियल प्रॉब्लम इज़ कि जो मिलिट्री का और इंटेलिजेंस सर्विसेज का पॉलिटिक्स में रोल है, क्या आप लोग उसको ख़त्म करने के लिए मुतफिक हैं? असल सवाल ये है। बाकी आइन की बालादस्ती पे तो आप किसी से भी पूछे, शरीफुद्दीन ज़्यादा भी ये कहते कहते मर गए कि आइन की बालादस्ती है। सब माजरत चाहता हूँ, नारे मार मार के गला मेरा बैठा हुआ है। सबसे पहली बात, मैंने उनको बहुत कहा कि ऊ करें लेकिन माने ये नारे असेंबली में वो भी चल रहा है, नारे भी चल रहे हैं और मजीद चलेगा इंशाल्लाह। सबसे पहली बात, जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के खिलाफ आज जो पर्ची फैसला आया है, पर्ची फैसला कहीं से लेके आया है, कंडेम करते हैं, नहीं होना चाहिए था। नंबर 2, जो आपने आइन की बालादस्ती कही है और मुज़ाकरात, अभी ये टेस्ट केस है इस फॉर्म 47 हुकूमत के लिए कि जिस चीज़ पे उन्होंने आमादगी का इजहार किया है और कहा है कि अपोजिशन की इस डिमांड को हम लोग मानते हैं कि वो तारिक अजीज़ साहब मरहूम का एक, वो कहते थे नीलाम घर में कि देखती आंखों और सुनते कानों, तो वहाँ पे अड्याला में जो कैमरे की आंख देख रही होती है और माइक्रोफोन के कान सुन रहे होते हैं और बाकी भी बड़े बड़े कान वो दीवारों से सुन रहे होते हैं, उनकी गैर मौजूदगी में हमारी मीटिंग वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से कराई जाए और ये मुलाकात 2 घंटों की नोटिस पे हो सकती है, हुकूमत चाहे तो। हुकूमत कहती ना, आपका एजाज साहब आपने कहा है कि वो आइन और कानून की बालादस्ती में यकीन करते हैं या वो इस चीज़ इस पावरफुल है और करा सकते हैं, तो उनको करानी चाहिए। वजह, वज़ीर आज़म उनका, वज़ीर दाखिला उनका, वज़ीर आला जो है वो उनकी, वज़ीर अपना होम सेक्रेटरी उनका। अच्छा, तो नीचे ये आपका जेल खाना जात का सेक्रेटरी उनका, नीचे जनाबे वाला कोई इजाज़त तो उन्होंने पिंडी के नायब तहसीलदार या पटवारी से तो नहीं लेनी ना, ऑर्डर करें और हमारी मुलाकात कराएं और जल्द अज जल्द कराएं। ये टेस्ट केस है उनका। कमीशन में क्या लंबी चौड़ी बात करनी है, 7 पार्टियां बैठे, 4 पार्टियों के वहाँ पे लीडरशिप उधर ही बैठी थी,
وہاں سے ان سے اگری کرائے, پیپلز پارٹی اگری کرے, نون اگری کرے, دونوں کمیشنز بنے. تھینک یو.